چلے گئے. میں چاہتا تھا کہ کیونکہ بجٹ بعض باتوں کی ذمہ داری انہوں نے لی تھی، اللہ کرے کہ وہ چیمبر میں بیٹھے سن رہے ہوں تو. جناب اسپیکر، آپ کا شکریہ. اور میں اپنے عزیز معزز رکن میرے سابقہ کلیگ قمر زمان صاحب کے بیٹے کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. آج اس ایوان کا حصہ بنے. اس سے پہلے آپ غالباً ٹائم کی بچت کے لیے اسپیکر کے پاس ایک بٹن ہوتا ہے، وہ اگر وہ وقت کو زیادہ لے لے تو وہ میرا خیال ہے شاید وہ اچھا وہ سسٹم نہیں ہے. چلیں شاید نئی اسمبلی میں وہ سسٹم لگ جائے. پھر میں اس لیے سے اپنے اس عزیز کو یقین دلانا چاہتا کہ آپ کا پہلا دن ہے، آپ کو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. ہم ہیں 7-8، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. اگر مزید بھی وہ کرنا چاہتے تو ہم کھلا ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم ٹائم دیتے تھے. ٹھیک نہیں صاحب کہتے ہیں میں بھی اپنا ٹائم دینے کے لیے تیار تھا. جناب اسپیکر، بجٹ کی بکس ہمیں آج ملی اور میں جب بجٹ کی تقریر ہمارے وزیر خزانہ کر رہے تھے تو میں نے وہ ساری پڑھی اور دل کرتا تھا، بلکہ میں ساتھ ساتھ نوٹنگ بھی کرتا جا رہا تھا، دل کرتا تھا کہ اس پہ بولوں. لیکن سر بٹ صاحب، میں جناب اسپیکر میں معزز ہمارے یکے یا دو بٹ صاحبان ہیں، ان کی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ گوشہ کرتے رہتے ہیں. اس کو ذرا اگر بات سنیں ہیں ہی ہم تھوڑے سے تمہاری بات سنیں ہوں. جی میں سر یہ مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال کا بجٹ، اور ہمیں سر تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. غالباً معزز سابق وزیر اعظم کا فاروق حیدر صاحب نے کہا تھا، یہ کسی نے کہا تھا جب آج کے وزیر خزانہ بھی اس سائڈ بیٹھے تھے تو یہ کہا گیا تھا جی کہ کل آپ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں. یہ ایک میوزیکل چیئر ہے، سیٹیں بدلتی رہتی ہیں. جب انہوں نے واک آؤٹ کیا تو انہوں نے یہ باہر بیٹھ کے بند تھا. ہم نے انہیں منانے کے بجائے ہم ان سے ڈائلاگ کرتے. ہمیں اس بات کا احساس آج ہمارے ہی 20 آدمی وہاں پر ہیں، آرتن گئے ہوئے وہاں ہیں، تو اس وقت ہم نے انہیں منانے کے بجائے ہم اس دروازے سے اندر آئے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان اپنے دوستوں کو مناتے اور اسی دروازے سے ہم آتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم وہ وہاں بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں. اس وقت سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی. یہ 20 جو ہے RSN ادھر گئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ تھے، یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے جناب. میں آج اپنے اس عزیز کو بھی کہتا ہوں کہ ہم جو لوگ آتے ہیں الیکشن لڑ کے آتے ہیں بڑی مشکل سے، ایک لحاظ سے خاک و خون کا دریا عبور کر کے آتے ہیں. ہم ایسے نہیں آ جاتے 30 ابھی انہیں اندازہ ہوگا کہ ابھی جو باغ میں ضمنی الیکشن ہوا کس مشکل سے، کن مشکل حالات سے یہ آتے ہیں. اور یہ میں سارے ان دوستوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح اسمبلی میں آئے. اس لیے جب ہم اپنی سیٹ پہ آئیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ادھر بیٹھیں گے، یہ ادھر بیٹھیں گے. آج ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچ رہا ہو، وہ سے شاید سوچ رہے ہوں گے جی جب ادھر بیٹھتے تھے تو اس وقت تو یہ باتیں نہیں کی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آدمی غلطی کرے تو غلطی پہ ڈٹ جانا اس سے بڑی غلطی ہے. لیکن اگر غلطی کو آپ تسلیم کر لیں، اس کی اصلاح کریں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاست کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں تمام تر کے باوجود وہ ماحول ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا
پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہے ہیں. ہم کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط و مستحکم معاشی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، جس حوالے سے بھی ایک مضبوط پاکستان ہم کشمیریوں کی تاریخ آزادی کشمیر کی ضمانت ہے. پاکستان اگر کمزور ہوتا ہے معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، تو ہماری تحریک آزادی کشمیر کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ہاں لیکن ہم ایک بات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیری ان سے بہتر ہیں کہ ہمارے درمیان رواداری موجود ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا، مشکل پیش نہیں آتی، اور اللہ کرے کہ یہ صورتحال سر رہے. اور جو یہ بات ہوئی ہے، یہ چینج ہوئی ہے، تو اس چینج کو ہمیں بھی اور انہوں بھی قبول کرنا چاہیے. اور ایک بات قائد ایوان ہو سکتا ہے سن رہے ہوں، ایک بات میں گزارش کروں گا. ہم پہلے ہی وہ کہتے ہیں ننی منی اپوزیشن ہے، وہ کوئی عمرے پر گیا ہوا ہے وہ نہیں آ سکا، کوئی بیرون ملک ہے کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، کوئی جی تو میں گزارش کروں گا، آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں جناب اسپیکر، میں گزارش کروں گا کہ وہ جب میں اپنا مقبول گجر صاحب والی بات یہ جڑے تھوڑے جے رہے تو اصل رہن دو بس، اور مزید ہم سے کوئی نہ لے کہ یہ کرسیاں بھری ہوئی. بلکہ ہم یہ پیشکش کرتے ہیں کہ اگر دو چار وہاں سے آنا چاہیں تو بالکل، چاچا محمد حسین صاحب وغیرہ جیسے ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ ادھر دیکھ کے ایسے مجھے کرتے تھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دو چار جی تو بہرحال سر جی میں سر یہ سر میں ننی منی پوزیشن کے بجائے میں ایک اور بھی سر، جس سے میں آج سابق سینئر وزیر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، سارے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہاؤس کو کمپلیٹ کرنے کے لیڈر آف دی اپوزیشن والے سے بات کی. تو میں ایک اور جس طرح میرے حضرت رکن نیلم ولی نے بات کی، یہ جہاں چاچا محمد حسین کی بات ہم نے کی جناب، یا آپ نے کہا لیڈر آف دی ہاؤس کو تکمیل ہو جائے ہاؤس کمیٹی، تو ہمارے پاس کوئی خاتون ہماری بہن نہیں ہے، 3 ہماری طرف سے گئی ہوئی ہیں. تو ایک کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک آ جائے، ہمارا یہ ہاؤس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جناب. اور میں ان تینوں کو بھی کہتا ہوں کہ گھر واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، تو کوئی چلے. جی سر میں جو ہمارے وزیر خزانہ نے کیا، مجھے سچی بات ہے میں نے زندگی میں پہلی بار بجٹ سپیچ ساری ساتھ میں پڑھتا بھی کیا. بہت سے پوائنٹس ایسے تھے ان میں ہم پی ٹی آئی والے، تحریک انصاف والے سر تنقید برائے تنقید پہ یقین نہیں رکھتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت اچھی بات کرے اس کی تائید کرنی چاہیے. اس میں اللہ کرے کہ یہ بجٹ میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، ہم تو 2 سال میں اس پر بوجھ عمل نہیں کر سکے. ہمیں ایک بجٹ بنا بنایا فاروق حیدر صاحب کا، یہ جب وزیر اعظم تھے یہ بنا بنایا انہوں نے بجٹ دے دیا، ہم اسی کو لے کے چلتے رہے. ساتھ انہوں نے ایک مہربانی کی کہ اسٹے آرڈر لے لیا، تو ہم نہ سڑکوں کے حوالے سے ہل سکتے تھے، نہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے ہل سکتے تھے، نہ سر یہ بجٹ سپیچ ہے، یہاں ہی تو بولنے کا موقع ملتا ہے سر. اور نہ ہی ہم جناب وہ تھرڈ پارٹی ایکٹ کے حوالے سے کسی حوالے سے انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے ابھی مشکل سے، یعنی یہ جو وزراء کی پابندی تھی اس سے جان چھوٹی، اب کھلے وزیر بڑھاؤ تھے وہ، ورنہ یہ بھی بلکہ انہوں نے کہا تھا میرا دل کرتا تھا 12 ہو جائیں، تو میں تو 16 کی بعد میں بات کی، اور یہ تو 12 پہ ہی اڑے ہوئے تھے. بہرحال وہ چلے سیاسی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بجٹ بنایا ملا. دوسرا بجٹ جو ہم بنانے لگے جس میں اپوزیشن نے، جو آج کی حکومت ہے کل کی اپوزیشن تھی، انہوں نے واک آؤٹ کیا. یہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھے رہے. جناب اسپیکر آپ بھی اس میں شامل تھے، ہمیں اس بات کا احساس ہے. ہم 45 ارب کا بجٹ دینا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومت وہاں پہ ختم ہوگی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی مشکل سے ہمیں پھر 28 ارب پہ جو ہے وہ دیا، وہ بھی بعد میں نہیں ملا. پہلے بجٹ سے میں بھی 5 ارب 20 کروڑ روپے کی کٹوتی ہوگی، پوری سہمائی ہماری ایک اس کی کٹوتی ہوگی. اور دوسرے بجٹ میں بھی ہمیں
20 अप्रैल तक, ये जो 20 अप्रैल को जब हुकूमत चेंज हुई, पीडीएम की हुकूमत बनी और हमारे जो साथी गए उनकी हुकूमत बनी, तो सिर्फ 12 बिलियन था। ये बाद में मैं समझता हूँ, मैं क्रेडिट देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। इस हुकूमत को और कायदे अवान को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बाकी वहाँ से पैसे लाए। लेकिन इसमें सर अगर हमें मौका मिलता तो मैं और तो नहीं किसी तरफ जाऊँगा सर। एक बात है कि जिस पर मैं बात करना चाहता था, मसलन बजट स्पीच का सर सफ़ा नंबर 12 है, इसमें सर लिखा है कि माली साल 22, इससे मैं एक मिसाल दूंगा, इससे पता लगेगा कि हम बहुत सारे अरकान, अगर 2 दिन का हमें वक्फा मिलता तो हम बजट में बात करते। बल्कि मैंने एक दो जो हमारे एक्सपर्ट थे फाइनेंस के, मैंने उनसे भी कहा था यार मुझे थोड़ा सा आप ब्रीफ करना, कि मैं बड़े अरसे बाद अपोजिशन में बैठ के बात करना चाहता था और मैं चाहता था कि कुछ अपोजिशन के मेंबर की हैसियत से कोई बात कर सकूं। सर लिखा है जनाब स्पीकर, ये सवा 12 नीचे, माली साल 22-23 का असल मिजानिया 28 अरब 50 करोड़ रुपये का था। ये सर हमारा जो बजट मंजूर होता, जबकि नजरसानिया मिजानिया में 28 अरब 50 करोड़ की सतह पर ही रखा गया, क्योंकि माली साल के अख्ताम से कबल मजीद फंड की वागदारी मुतवक्को थी। ताम शब हो जाती मुलाजबात ज़र वगैरह ये करके सर नीचे उन्होंने लिखा है सर, जिस पर मुझे ये कायदे अवान जब बात करेंगे, वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ पे बैठे हैं, सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर जो किताबचा मदद ऐवान में तकसीम किया गया है वो ये है सर, एनुअल डेवलपमेंट बजट जो आज सुबह में मिला है, जो जिसको मैंने बल्कि ये 3 किताबें अलग की हैं कि ये 3 किताबें घर ले जाऊँगा, बाकी ना मैंने न पढ़ सकूँगा तो ना पढ़नी। इसमें सर इन्होंने लिखा है कि हम माली साल के अख्ताम पर मौजूद वागदारशुदा रकम की हद तक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के किताबचा को असर 9 मरतब करके अमल दरामद के लिए मुहैया किया जाएगा। अब सर मैं जनाब की वसादत से ये पूछना चाहता हूँ, असर 9 मरतब करके, फिर इसका मतलब है कि हमारा मिजानिया 28 अरब 50 करोड़ के था, उसमें से जो 20 अरब 94 करोड़ मिला, शॉर्टफॉल जो है वो शॉर्टफॉल किधर गया सर? उस शॉर्टफॉल के बारे में, पिछला शॉर्टफॉल भी था इस साल, और आज कायदे अवान से जब हम मिले उन्होंने कहा कि वर्किंग डेज सिर्फ 2 हैं, और मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि मैं वो खसारा पूरा कर सकूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे अपने तलकात को बरोकार लाते हुए ये हुकूमत वाले वो जो हमारा इस साल का जो बजट 30 जून को ख़त्म हो रहा है वो ला सकें, तो मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर के अवाम पर ही उसका इस्तेमाल होगा। अब जनाब स्पीकर, अपोजिशन को क्यों जो है बोलना चाहती थी, हमें कोई यहाँ पे गैलरी प्ले हम नहीं करना चाहते। यानी इस बजट को अगर या सुबह में आके किताबें यहाँ पे मिली हैं, और सुबह ये जो बजट की फाइल है ये सुबह 8:30 बजे मुझे घर पे मिली। मुझे बताया जाए मेरे समेत सारे कि इनमें से बाज़ अरकान ऐसे हैं जो पढ़ते और बड़ी अच्छी तजावीज़ देते, तो जनाब ये कापियाँ मिली हैं, किस वक्त हमें बताते। इसलिए भी हम कह देते कि ये 2 दिन का वक्फा जो है वो होना चाहिए। और बहसीत स्पीकर, जब आप यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, आप जनाब स्पीकर उसूल यही कहा करते थे, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मेरी बात पर सारे लाया कि ठीक है। और इसी तरह बात बातें ऐसी थी जो हम हुकूमत के कायदे अवान के इन दोस्तों नोट्स में लाना चाहते थे। मसलन सर PSC के मुलाजमीन का मैं हसन इब्राहिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं। अब PSC वाले अगर उनको PSC की सिफारिशात के मुताबिक ना लिया जाए तो उनका उस अदारे से एतमाद उठ जाता है। फिर दूसरे जो लोग हैं वो, उनमें से कल मुझे मिले यहाँ अपोजिशन के कमरे में एक 24 साल, एक खातून की उम्र है 24 साल, और 24 साल से वो ढाक है। उसने कहा जी मैं इस सर्विस मैं सोसाइटी से मैं ये पूछती हूँ कि मेरे 24 साल किधर के। तो जनाब ये कोई ऐसी है, बल्कि मैं दीवान चुगताई साहब हैं उस कमेटी के चेयरमैन थे, फिर उसमें यह फैसला होता कि ऐसे केसेस को केस टू केस देखा जाएगा। ये रियासत, जो सच्ची बात है, रियासत एक माँ की तरह होती है, तो उस माँ को उनका भी देखना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए। उसमें सर उनका कोई कसूर नहीं था, अगर वो, मैं नहीं कहता, मुझे इस बात का एहसास है, बाद लोग रिक्वेजिशन वापस करा लेते थे, बाद लोग मिल मिला के यानी अपने आप को, अपनी पोस्टों को PSC भी नहीं जाने देते थे, लेकिन अक्सरियत ऐसी थी कि जिनका कोई इख्तियार नहीं था और वो डाक ऑटोमेटिकली उनका डाक के वो सिस्टम चलता था। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को एक, और जिस तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस कमेटी के चेयरमैन थे
معزز جو دیوان چغتائی صاحب ہیں کہ اس وقت ایک بنا تھا، جیسا مجھے یاد ہے پہلے میں بھی تھا، پھر بعد میں نئی کمیٹی بن گئی تھی جس میں کیس ٹو کیس دیکھا جانا چاہیے، اس میں کچھ سال مقرر ہوئے تھے. لیکن مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے 1975 کی حکومت میں ایک ہوا تھا کہ جو ملازم 21 ستمبر 1975 کو 25 سال کا ہو جائے گا آٹومیٹیکلی وہ سروس سے فارغ ہو جائے گا. پھر سپریم کورٹ پاکستان آزاد کشمیر نے اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو 22 ستمبر کو ہوگا اس کا کیا قصور ہے، جو 22 ستمبر کو 25 سال کو ہوگا وہ ملازم رہے گا چونکہ، تو اس کو پھر اس قانون کو انہوں نے ختم کیا تھا اور ہمارے بہت سینئر جو سیکرٹری تھے، بیوروکریٹ تھے، وہ پھر سروس میں واپس آئے تھے. تو جناب اسپیکر یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے. دوسری سر بات آئی ٹی کے ملازمین کا، جی بس سر میں آئی ٹی کے ملازمین کا مسئلہ بھی ہے سر. اور پھر سوال یہ آئے گا سر کہ بھئی آپ نے اپنے دور میں کیا کیا. میں سر بالکل بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں ایک اور بات سر کہ ہمیشہ یہ جناب سابق قائد ایوان بیٹھے ہیں، یہ جب یہ نئے قائد ایوان آئے تو اس وقت ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے جو اعلان کیے ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے، اور کسی حد تک جناب ہم اس میں کامیاب بھی رہے. لیکن کسی جگہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے، کسی جگہ جناب فنڈز کی کمی کی وجہ سے سر میرے بھی 12 دن تھے. ان 12 دنوں میں نے آزاد کشمیر کے سر کوئی 15-16 اعلانات کیے، ان کے نوٹیفکیشن نکلوائے، جن میں ایک پول ہے سر ملک ظفر صاحب کے حلقہ انتخاب میں خود وہاں پہ گیا. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آبادی محروم ہے اور پچھلے 10-15 سالوں سے وہ پول بن رہا ہے. تو میں نے اس وزارت عظمیٰ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 کروڑ روپے کی منظوری دی، اور میں چونکہ خود وہاں پہ گیا تھا. آج کل میڈیا میں آ رہا ہے جی 3 کروڑ روپیہ چلا گیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 کروڑ سے بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ کوئی 4-5 کروڑ سے ہوگا. لیکن میں نے سوچا چلو میرے ہاتھ کوئی اختیار آیا ہے تو میں اختیار استعمال کروں. تو میں وہی کہتا ہوں کہ میں نے مظفر آباد ڈوین سمیت نیلم ویلی کے بھی 1-2 منصوبے تھے، اور یہاں بھی 1-2 یہ جناب اسپیکر یہ مرباد صاحب دارالحکومت سب کا ہے. 2 لینڈ سلائڈز ہیں یہاں پہ، دمیر سیدہ والی اور اولڈ کچہری والی. میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی اسے بجٹ میں رکھوایا تھا، اس سال بھی کیا، اور بشیر اور 12 دنی وزیر اعظم کے ان کا پھر لکھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بجٹ بک ہے اس میں بھی اس طرح اس کے لیے فنڈ نہیں رکھے گئے. تو جناب اس لیے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی سابق وزیر اعظم ہو، چاہے وہ 1 سال والا ہو، 10 مہینے والا ہو، 5 سال والا ہو، 12 دن والا قائم مقام ہو، تو اس کو آنر کرنی چاہیے. میں وزیر خزانہ سے بھی کہوں گا کہ جو ہمیں بتایا گیا قائد ایوان نے آج کہ جناب جو بلاک پروین ہے اس میں ہم نے پیسے رکھیں، تو وہ بلاک پروین کی جو مادہ اس میں ان کے پاس اختیار ہوگا. یہ اس کے پاس جناب میں بالکل ٹائم ہی آپ نے اس کو دیا. تو یہ سر بجٹ کی تیاری میں اگر مشاورت کر لی جاتی، ہم ہیں کہ ایسے 5-7-8 سے ہیں، تو جناب مشاورت کر لی جاتی تو وہ بھی ٹھیک تھا. اب میں ملازمین کی سر تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے سر، اور یہ بلدیاتی اداروں کو سر میں یہ کہوں بلدیاتی آج بھی ہڑتال پر تھے. ہم یہ کریڈٹ لیتے ہیں سر کہ 32 سال بعد ہم نے کرائے، تو جناب ان بلدیاتی اداروں کو کچھ دیں. اور میں قائد ایوان سے گزارش کروں گا کہ پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں، کہ اخبار میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ٹورسٹ سے جو 25 روپے یا 30 روپے لیتے تھے اس لینے کی ممانعت کر دی ہے جناب. تو جناب وہ یہ جاتا ہے ان اداروں کو، اسے ادارے جب ہم کہتے ہیں ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تو یہ لاکھوں روپے بن جاتا ہے، اور اس کے انہوں نے ٹینڈر کیے ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر ریکنسیڈر اگر کیا جائے کہ ایک ٹورسٹ جو کئی ہزار خرچ کرتا ہے اس کے لیے 30 روپیہ پٹیکے آنے میں، کوالا آنے میں، 30 روپیہ دینے میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جناب اس لیے میں ان کے بھی تو باقی سر امن و امان کا مسئلہ ہے. میں انتظامیہ کو ایک لحاظ سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ خنجر، مکے اور چھریاں یہ دکانوں پہ کیوں اس کی طرف دیکھا جائے کیوں آتی ہیں، کیوں اپنے بچوں کو ہم یہ اس کی پابندی والدین کیوں بچوں کو نہیں بھیجتے کہ اس بچے کے پاس یہ مکہ کیوں ہے، یہ خوبصورت خنجر کیوں ہے. اس طرف بھی جناب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جناب آخری بات سر میں یونان کے ان
لوگوں میری قرارداد بھی اس پہ اور ان کی تاریخ دعا بھی تھی، وہ اپنے قرارداد میں وہ آئے گی جناب۔ اس والے سے مطالبہ تو ہم کرتے ہیں لیکن ایک تجویز بھی دیتا ہوں، بالکل ایک تجویز بھی دیتا ہوں کہ جناب کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اگر سیلاب آیا تھا تو ہم نے جناب 5 دن کی تنخواہ دی تھی، ہم نے اراکین اسمبلی نے 5 دن کی تنخواہ دی، ہم صرف حکومت پاکستان سے کیوں مطالبہ کریں؟ آئیں ہم 1 دن کی 2 دن کی ہم اپنے سے شروع کریں، ہم 1-2 دن کی ان مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طرح گئے ہوں گے 20-20 لاکھ روپے دے کے۔ یہ ہاؤس کل 30-35 وزیر بنیں گے تو ایز ایم ایل اے 1-2 دن کی تنخواہ دیں، اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں سے بھی اپیل کرتے ہوئے اچھے لگیں گے، کیونکہ وہ تو اپنا سارا کچھ بیچ کے گئے تھے۔ بس جناب اسپیکر، مجھے امید ہے کہ یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جسے ہم پڑھ نہیں سکے سر، اس سے اور بہت سی باتیں تھیں تو انشاءاللہ بعد میں موقع ملے گا تو اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ تو آپ کا بےحد شکریہ، اور مجھے میں امید کرتا ہوں کہ وزیر خزانہ سے کہ یہ جناب جو منصوبے، یہ 7 منصوبے جناب وزیر خزانہ جناب کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو 7 منصوبے وہ آپ بالکل لکھ کے دے دیں۔ جی وہ لکھ کے کئی بار لکھ کے دیے جناب، ابھی بھی 2 دن آپ بھی لکھ کے ہم سے لیتے رہے، 2 دن ہوئے اور جناب چلیں جی۔ اگر میں مانتا ہوں سر، میں پہلے ہی اس کو جب ادھر بیٹھا تھا میں ہمیشہ جناب یاد کریں، میں کہتا تھا ہماری جیسی مسکین غریب حکومت کہاں ملے گی؟ تو ہم مسکین ہی تھے، چپ کر کے ادھر آ کے بیٹھ کے 32 سے 5, 7, 8 رہ گئے، ہم مسکین ہی تھے جناب۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں، اور آخری مطالبہ سر کہ جناب اللہ کرے ہمارے دوست ہیں یہ سارے، یہ ایک ان سے خواہش ہے جناب ماہ رمضان میں یہ تبدیلی نہ کیا کریں، بس ماہ رمضان میں تبدیلی کرتے وہ آپ خود کرتے رہے، وہ آپ خود کرتے رہے۔ جیسے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن یہ طرح آپ نے خود ڈالی ہے، یہ الیکشن گرمی میں نہ ہو۔ قیوم نیازی صاحب کو آپ نے نکالا تو ماہ رمضان میں نکالے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں الیکشن گرمی میں نہ ہو جناب، اسی طرح یہ مطالبہ ہے کہ رمضان سے ہٹ کے۔ بہت مہربانی۔